کہ آدمی دیکھے گا تو لگیں گے بہت مالدار آدمی ہے، لیکن اگر تحقیق کرو گے تو لگے گا کہ سچ مچ محتاج آدمی ہے۔ دکھنے میں تو غنی دکھے گا، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس لیے کہ وہ عام بھکاریوں کی طرح تو مانگتے نہیں ہیں، عفاف اختیار کرتے ہیں وہ، لیکن تحقیق کرو گے تو محتاج نظر آئیں گے تمہیں۔ اور پانچویں خصوصیت ان کے لپٹ کر نہیں مانگتے، زبان سے ایک دفعہ نکل گیا چاہے اس پر کیئر کرو یا نہ کرو، زبان سے نکل گیا کیئر کرو یا نہ کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر نہیں مانگتے، ارے آپ نے دیا نہیں، اے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا وہ دینے کے لیے، دیا نہیں آپ، پھر میں پکا دے رہا اس کو، پکا دے رہا، تو لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کی پانچویں خصوصیت ہے۔ ایسے لوگ آپ کی صدقات کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کے بعد سود کے اوپر بحث کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سود کو حرام کیا تو کافروں نے تنزن کہا، قالوا انما البيع مثل الربا، آدمی جب تجارت کرتا ہے تو یہ سود ہی کی طرح تو ہے، پھر تجارت جائز کیوں اور سود حرام کیوں ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ ہینڈ کرچف 1 روپے میں خریدا، اب اسے میں 2 روپے میں بیچ رہا ہوں، 1 روپیہ نفع مل رہا ہے مجھے، اچھا 1 روپیہ ایک آدمی کو میں دے رہا ہوں اور 1 مہینے کے بعد میں اس سے 2 روپے لے رہا ہوں، تو دونوں ایک ہی جیسے تو ہوئے۔ 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ لینا وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے 1 روپے کی چیز خرید کر کے 2 روپے میں بیچی گئی، اس کو بھی 1 روپیہ نفع ملا، اس کو بھی 1 روپیہ نفع ملا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ سور کا گوشت بکرے کے گوشت کی طرح ہے، لہذا جیسے بکرے کا گوشت ہے ویسے سور کا گوشت ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آریہ نے سوال کیا، کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ گائے کھانا جائز ہے اور سور کھانا حرام ہے، یہ کیا ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ دونوں تو گوشت ہی ہے بھائی، جیسے گائے کا گوشت ہے ویسے سور کا گوشت ہے۔ اس نے کیا کہا؟ ماس ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گیا، کیا بولا وہ؟ ماس ماس گوشت گوشت، ماس ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گیا؟ تو مولانا نے جواب دیا، ناری ناری سب ایک ناری، کیا جورو کیا میاں۔ ترکی بترکی جواب ہے، کیا پارا جواب، کہ ماں بھی عورت ہوتی ہے، بیوی بھی عورت ہوتی ہے، تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو محرمات میں شامل کیا ہے، بیوی تمہارے لیے جائز ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سور حرام ہے اور گائے اور بکرا حلال ہے۔ ایسے ہی کوئی یہ کہے کہ یہ دونوں چیزیں تو ایک جیسی ہو گئی، کوئی آدمی 1 روپے کا کپڑا رہا ہے 2 روپے میں بیچ رہا ہے، تو 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ لینا ایک تو ایک ہی جیسے ہوا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہی کہنا، ناری ناری سب ایک ناری، کیا جورو کیا میاں، بول اس کا کیا، گوشت گوشت تو ایک ہی ہوتا ہے، سور اور بکرے کا، تو کیا دونوں گوشت کے احکام ایک جیسے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اور سود میں اور تجارت میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھا جائے، کیا ہے؟ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پوری پونجی ڈوب جاتی ہے۔ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن سود میں راس المال تو ملتا ہی ہے، نفع پکا رہتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو تجارت میں اور سود میں تو یہ فرق ہو گیا، تجارت میں نفع نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے،
لیکن سود میں نفع پکا رہتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں رہتا. اس طرح سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. اور بڑے غصے میں ارسطو نے کہا تھا، بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس نے کہا منی ڈز ناٹ بریڈ. روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا، روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا. منی ڈز ناٹ بریڈ. روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا. کس نے کہا تھا؟ ارسطو نے کہا. بڑا فلسفی گزرا ہے. دیکھیے میں نے یہ ہینڈ کرچف 1 روپے میں خریدا ہے. اب اس کو 2 روپے میں بیچنے کے لیے میں اپنا دماغ کھپا رہا ہوں، میں اپنے پیر تھکا رہا ہوں، گرمی برداشت کر رہا ہوں، سردی برداشت کر رہا ہوں، تکلیف اٹھا رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے 1 روپیہ مل رہا ہے. اور سود خور کیا کرتا ہے؟ 1 روپیہ دے کر کے بیٹھے بیٹھے بلا کسی محنت کے دوسرے کی محنت میں شریک ہو جا رہا ہے، بلا کسی محنت کے دوسرے کی کمائی میں شریک ہو جا رہا ہے. تو سود خوری میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو سود. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بولوں ایک جنگ ہوتی ہے لاٹھی کی، آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے، سامنے والے کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے. ایک لڑائی ایسی ہوتی ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے، سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے. اب بندہ اگر سود نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کہ لڑائی کیسی ہوتی ہے؟ یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہوتی، اندر سے مار پڑتی ہے، آدمی کی عقل درست ہو جاتی ہے. صرف ڈنڈا چلتا ہے، پتہ نہیں کیا چلتا ہے، دکھائی نہیں دیتا. خطرناک قسم کی لڑائی ہے، یہ دکھتی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں دکھتی اور نہ تو لاٹھی دکھتی ہے، نہ کوئی ہتھیار دکھتا ہے. خطرناک قسم کی لڑائی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول سے نہیں لڑا جا سکتا. سود کو جب حرام قرار دے دیا گیا تو اب قرض معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھہری. ارے بھائی سود نہیں لے سکتے، لیکن اب آپ کو شادی بیاہ کرنا ہے، کوئی ضرورت آن پڑی، کوئی بیمار ہو گیا، تو اب سود نہیں لے سکتے، تو اب کیا ہے؟ قرض. یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھہری، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرض دو. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اور قرض لینے کے بعد متعین مدت پر اگر وہ قرض کو ادا نہ کر سکے تو اسے مہلت دو. دیکھو کتنی پیاری بات کہی گئی ہے. تم نے قرض دے دیا، اب اللہ فرما رہا ہے وہ دے نہیں پا رہا ہے، 2 مہینے میں بولا تھا دینے کے لیے، اب نہیں دے پا رہا ہے، پریشان حال ہے. اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحالی تک اس کو مہلت دے دو. دیکھ رہا ہے کہ ملنے والا نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تسلی دے رہا ہے، میرے بندے گھبرا نہیں، یہ میرا بندہ نہیں دے پا رہا نا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے بچو جس دن تم میری طرف لوٹ آئے جاؤ گے. یہ جملہ بیچ میں لا کر کے فرمایا گیا میرے بندے، میرا بندہ اگر تجھے قرض نہیں لوٹا پا رہا ہے نا، تیرا قرض میرے پاس جمع ہے، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا تھا. کتنی پیاری بات کہی ہے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جس کے ہم حامل ہیں. کتنے بگڑ گئے ہم لوگ، کتنے بگڑ گئے ہم لوگ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. سود کی ممانعت کے بعد قرض دینے کی دعوت دی گئی، لیکن قرض کے لین دین میں بے احتیاطی کی وجہ سے کبھی نزاع، اختلافات اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا اسلام دین فطرت ہے. اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت دین اتاری. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. یہاں سے قرض کے دینے اور لینے کے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ قرض دو. اس کے 3 شرائط بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو مدت کی تعین، کتنے دن میں دے گو بھائی؟ یہ 1000 روپیہ قرض لے رہے ہو، کتنے دن میں دو گے؟ مدت کی تعین کرو. 2 مہینے میں، ٹھیک ہے، لکھ لیا گیا. مدت کی تعین ہو گئی. رقم کتنی ہے وہ لکھ لی جائے. ایک چیز اور بھی ہے، گواہ. گواہ 2 آدمی ہونے چاہیے، بتایا گیا.
اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں. اب عورتیں کہیں گی دیکھو قرآن نے ہم لوگوں کی توہین کر دی, دو عورتیں ایک مرد کے برابر. نہیں, توہین نہیں ہے, بلکہ تمہاری فطرت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ انسان پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا, ایک چھوٹی چڑیا ہے وہ فضا میں اڑتی ہے نا, کہا جائے ارے انسان اس پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا, تو اس میں انسان کی توہین ہو گئی. ارے اس کی خصوصیت, اس کا نیچر ہے. تو اس میں عورتوں کی توہین کہاں ہو گئی کہ ان کو دو مردوں کے مقابلے, ایک مرد کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا, تو اس میں ان کی توہین ہو گئی. نہیں, کوئی یہ کہے کہ یہ چھوٹی چڑیا آسمان میں اڑتی ہے, انسان اس طرح آسمان میں نہیں اڑ سکتا, تو وہ چڑیا سے چھوٹا ہو گیا یا اس کی توہین ہو گئی؟ نہیں, نیچر الگ الگ ہے. اور اب تو میڈیکل سائنس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے, برین اسکیننگ کا ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے. اس طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ مرد اور عورت کے برین میں کافی فرق ہے. مرد کا ذہن, دماغ یک ارتکازی ہے, اور عورت کا ذہن اور دماغ کثیر ارتکازی ہے. کیا مطلب؟ اگر آدمی اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو, مرد ایک جگہ کنسنٹریٹ کرنا چاہے تو ایک جگہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے, لیکن عورت جب اپنے دماغ کو کسی شے پر کنسنٹریٹ کرے تو اس کا فوکس پھیل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرد کا ذہن یک ارتکازی ہے اور عورت کا دماغ اور اس کا ذہن کثیر ارتکازی ہے. اس فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے, دماغ کی ساخت, اس میکنگ اور اس بناوٹ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے, جیسے اس کا دماغ کثیر ارتکازی ہے, تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے, عین فطرت کے مطابق. کہتے ہیں کہ اگر راستے میں, سفر میں ہو اور قرض لینا پڑے تو, یا قرض دینا پڑے تو, وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اگر تم سفر کے اندر ہو تو کیا کرو؟ سامنے والا مانگ رہا ہے 1000 روپیہ, گواہ ہوا, راستے میں گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو کیا کرو؟ اس کی کوئی چیز رہن رکھ لو. فرحان مقبوضہ. کیا قاعدہ ہے, کیا اصول ہے, کیا ضابطہ ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. ہوا یوں کہ ایک دفعہ عصر کی نماز ہو چکی تھی, صحابہ کرام مسجد نبوی سے نکل رہے تھے. 60 آدمیوں پر مشتمل عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا. مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی. بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا, ارے یہ تو عیسائی ہیں, ہماری مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آگے شرک اور بت پرستی کا کوئی مظہر تو ہے نہیں. انہوں نے کہ آگے حضرت عیسیٰ کی تصویر ہو, ان کی مورتی ہو, یا حضرت مریم کا مجسمہ ہو, اپنے طریقے سے انہوں نے نماز ادا کی. ٹھیک ہے, انہوں نے ادا کر لیا, ادا کر لیا. اس کے بعد ان کے جو ہیڈ تھے 3 آدمی, ایک کا نام عبد المسیح تھا, دوسرے کا نام ابو حارثہ تھا, اور تیسرے کا نام ابن ایہم تھا. یہ تینوں کی تینوں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مباحثہ کرنا شروع کر دیا, مناظرہ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے 3 سوالات کیے. پہلا سوال انہوں نے نبی سے یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہ نہیں؟ زندہ کر دیتے تھے. تو خدا ہوئے نا, خدا ہوئے ہو. کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے؟ بولے ہاں اچھا کر دیتے تھے, یہ تو قرآن میں. اندھے کو بینا کر دیتے تھے؟ بولے ہاں. مٹی کی چڑیا بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, اصلی چڑیا بن جاتی تھی؟ بولے ہاں ایسا. بولے تب خدا ہوئے نا. یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل دی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے. ایک بات بتائیں گے آپ؟ بولے کیا؟ بولے ان کا کوئی باپ تھا؟ بولے نہیں. بولے بلا باپ کے پیدا ہوئے نا؟ بولے ہاں بلا باپ کے پیدا ہوئے. بولے وہ گہوارے میں بولے؟ ابھی وہ دودھ پی رہے ہیں, بول رہے ہیں.